حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑو 17 مہینے کے بعد مدینہ شریف میں، اور حکم دیا جا رہا ہے کس رخ پر نماز ادا کرو، مسجد حرام۔ جیسے یہ قبلے کی تبدیلی ہو رہی ہے، اسی طرح یہ امت کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو تحویر قبلہ، شفٹنگ آف قبلہ، یہ امت کی تبدیلی کا اعلان ہوا۔ اب وہ قبلے کا بیان، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے وہ قبلہ یعنی بیت المقدس اس لیے مقرر کیا تھا جس پر آپ اب تک تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہم نے مقرر کیا تھا۔ کس کو؟ بیت المقدس کو۔ قرآن میں کسی آیت میں حکم نہیں، ابھی تو اگلی آیات میں آئے گا مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ اسے کہتے ہیں قرآن پاک کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی، جس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ ایک وحی متلو جس کی نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن، ایک وحی غیر متلو جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، مجھے قرآن میں عطا کیا گیا ومثلہ، اور اس جیسا بھی عطا کیا گیا۔ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اللہ اون کر رہا ہے کہ ہاں قبلہ مقرر تھا کوئی اور پہلے، اب بیت اللہ مقرر ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مقرر کیا تھا، قرآن میں کہیں نہیں، یہ حضور نے بتایا تھا، یہ حضور کا حکم تھا، اللہ کی وحی کے مطابق تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اتھارٹی اور سنہ کے بارے میں کہ قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی۔ اچھا کیوں مقرر کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کون رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ دونوں اعتبارات سے آزمائش ہوئی ہے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو جو اسلام قبول کر لے گا، حضور کا حکم مانے گا، وہ ڈائریکشن کون سی لے گا؟ بیت المقدس والی۔ گو کہ پاسبلٹی ہے کہ خانہ کعبہ سامنے آ جائے، لیکن تمہیں قبلہ کس کو بنانا ہے؟ بیت المقدس کو۔ تو عربوں کی نسبت کس سے تھی؟ خانہ کعبہ سے۔ مکے والوں کی محبت کس سے تھی؟ خانہ کعبہ سے۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے تحت ان کو ابھی قبلہ کس کو ماننا ہے؟ بیت المقدس کو۔ ان کا بھی امتحان ہو گیا۔ ایک مدینہ شریف میں آ جائیں، یہاں یہودی آباد تھے، یہودیوں کا ذکر ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو یہود کی نسبت کدھر تھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑو 17 مہینے کے بعد مدینہ شریف میں، اور حکم دیا جا رہا ہے کس رخ پر نماز ادا کرو، مسجد حرام۔ تو اگر کوئی یہودیت میں تھا، اسلام قبول کر چکا، اس کو بھی اب بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانا پڑے گا، حالانکہ اس کی محبت کدھر ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اس کا بھی امتحان ہو گیا۔ اصل امتحان کس بات کا؟ میرے رسول کی کون مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا، یہ اہم ترین بات ہے۔